السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں شایان ویڈیو۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کتنے سالوں بعد آئے گی؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں لاتعداد مرتبہ آتا ہے۔ آج تک انسان اس سوال کا صحیح جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہے، لیکن حالات و واقعات کو دیکھ کر انسان ایک خاص مدت تک اندازہ لگا سکتا ہے کہ شاید قیامت اتنی مدت بعد وقوع پذیر ہو جائے۔ تاریخ طبری میں امام طبری نے شروع کے ایک چیپٹر میں دنیا کی کل عمر کے بارے میں بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک حدیث پاک کو کئی روایات سے پیش کیا ہے، جس میں ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جتنا وقت سورج ڈھلنے کو باقی ہے تو دنیا کی عمر بھی اتنی ہی باقی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو جب ہم ماڈرن سائنس سے ملا کر سٹڈی کریں تو ہمیں دنیا کی عمر کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات مل جاتی ہے۔ اس کائنات کی کل عمر 13.8 بلین سال یعنی تقریباً 1400 کروڑ سال بنتی ہے۔ اب کائنات کی اس کل عمر کو اگر ہم ایک دن میں کنورٹ کریں اور وہ دن یا تو 12 گھنٹے والا دن ہو یا 24 گھنٹے والا دن، کیونکہ ہم دن اس کو بھی کہتے ہیں جب سورج کی روشنی زمین پر موجود ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام سے مخاطب تھے تو وہ دن کا وقت تھا، تو ایسے میں ہم 14 کروڑ سال کو 12 گھنٹے کا دن بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب اگر ان 14 کروڑ سال کو 12 گھنٹے میں کنورٹ کریں تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب تھے تو اس وقت سورج ڈھلنے کے قریب یعنی عصر کا وقت تھا، اور یہاں ہم ایک اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر سورج غروب ہونے میں تقریباً 30 منٹ باقی تھے، اور دن کے اس آخری حصے میں روشنی کی انٹینسٹی یعنی شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اجالا رہتا ہے، اور اسی اجالے کی بنا پر ہم شام کے اس منظر کو دن کا وقت ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دنیا کی عمر میں 30 منٹ باقی ہے، اور ہمیں آج یہ معلوم ہے کہ اس کائنات کی کل عمر تقریباً 1400 کروڑ سال ہے۔ اب 24 گھنٹے والے پورے دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، لیکن 12 گھنٹے والا دن جس میں روشنی موجود ہوتی ہے ان 12 گھنٹوں میں 720 منٹ ہوتے ہیں، اور یہاں ہم 12 گھنٹوں والا دن ہی مراد لیں گے، کیونکہ حدیث پاک کے فرمانے کے وقت وہ دن کا وقت تھا اور سورج ڈھلنے میں 30 منٹ باقی تھے۔ اب 12 گھنٹوں میں 720 منٹ ہوتے ہیں، اور ان 720 منٹ کو ہم ایک اور 30 منٹس کو ہم ایکس لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اسکول میں ہم کوئی ایکویشن فائنڈ کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اب 720 اگر ایک دن ہے تو اس اسکیل میں 30 منٹس کتنے ہوں گے؟ تو اگر اس کو ہم حل کریں تو یہ 0.0416 بنتے ہیں۔ اب 0.0416 کو اگر کائنات کی عمر یعنی 13.8 بلین سے ضرب دیں تو یہ 0.574 بنتے ہیں، یعنی 57 کروڑ سال۔ اب یہ 57 کروڑ سال کیا ہے؟ اگر آپ ویکیپیڈیا ویب سائٹ اوپن کریں یا اس جیسی کوئی اور ویب سائٹ جہاں مستقبل کی پریڈکشن کی گئی ہو اور جہاں کائنات اور زمین کو سٹڈی کیا گیا ہو، تو ان تمام چیزوں کو سٹڈی کرنے کے بعد جو حل نکالا جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا یا ہونے جا رہا ہے، تو وہاں اکثریت آرٹیکلز میں ایسا لکھا جا چکا ہے کہ آئندہ 50 سے 60 کروڑ سال کے درمیان میں ایسے واقعات ہونے جا رہے ہیں جن واقعات کی وجہ سے اس دنیا سے انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان آرٹیکلز میں سب سے خاص بات یہ لکھی گئی ہے کہ اس وقت سورج کی انٹینسٹی یعنی شدت اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ زمین پر موجود تمام سمندر بخارات بن کر ختم ہو جائیں گے، اور زمین کا ایوریج درجہ حرارت بڑھ جائے گا، اور تب زمین زندگی کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اب اگر ہم ان کیلکولیشن کو 24 گھنٹوں کے حساب سے کریں تو تب ایکس یعنی 30 منٹس ہمیں 0.0208 ملتا ہے۔ اب اگر اسے ہم 13.8 بلین سال سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب 28 کروڑ سال بنتا ہے۔ اب یہ 28 کروڑ سال سورج کے اس گیلیکٹک سال کے تقریباً قریب بنتا ہے جن 25 کروڑ سال میں سورج ہماری کائنات کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے۔
वैसे ही जैसे हमारी दुनिया सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिन में मुकम्मल करती है, तो हदीस पाक के अल्फाज के मुताबिक अगर एक दिन से मुराद 24 घंटे हैं, तो तब एक गैलेक्टिक साल के बाद कयामत आएगी। और अगर एक दिन से मुराद 12 घंटे हैं, तो तब 2 गैलेक्टिक साल के बाद कयामत आएगी। हमारी दुनिया की तारीख में 4 या 5 मास एक्सटेंशन इवेंट्स हुए हैं, यानी ऐसे वाक़यात जिनमें दुनिया में मौजूद 80 से 90% स्पीशीज खत्म हो चुकी है, जैसे डायनासोर्स का खात्मा वगैरह। अब उन तमाम वाक़यात को जब स्टडी किया गया तो ये बात मालूम की गई कि हमारी कहकशा का जो प्लेन है, जिसमें तमाम सितारे मौजूद हैं और जिसमें हमारा सूरज भी उनके अंदर मौजूद है, अब हमारा सूरज कभी हमारी इस कहकशा यानी गैलेक्सी के ऊपर होता है और कभी ये गैलेक्सी के नीचे होता है। अब उन तमाम स्टडीज के मुताबिक जब वो तमाम मास एक्सटेंशन इवेंट्स हुए जिनमें 80 से 90% स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं, तो वो इवेंट्स तब ही हुए जब सूरज गैलेक्सी के ऊपर या नीचे मौजूद था। यानी जब सूरज हमारी गैलेक्सी के तमाम सितारों के साथ यानी बिल्कुल बराबर था, तो तब वो वाक़यात नहीं हुए, बल्कि ये तब हुए जब सूरज गैलेक्सी के ऊपर या नीचे होता था। अब आज सूरज जिस मुकाम पर है, तो उसे दोबारा यहाँ तक पहुँचने में अपना एक गैलेक्टिक साल मुकम्मल करना होगा, और उस दौरान सूरज 2 दफ़ा ऊपर नीचे आएगा। तो एक अंदाजे के मुताबिक उस दौरान बड़े पैमाने पर मास एक्सटेंशन इवेंट्स यानी कई स्पीशीज का खात्मा मुमकिन हो सकता है। यानी जैसे पहले 4-5 मरतबा ये इवेंट्स 80 से 90% स्पीशीज का खात्मा कर चुकी हैं, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि आइंदा वैसे इवेंट्स इंसानों के मुकम्मल खात्मे का बाइस भी बन सकती हैं, क्योंकि पहले के 4-5 मास एक्सटेंशन इवेंट्स में इंसान अभी इस दुनिया पर आबाद नहीं थे, और कयामत के लिए ये शर्त है कि ये इंसानों पर आएगी। तो ऐसे में आइंदा की मास एक्सटेंशन इवेंट्स इंसानों के खात्मे यानी कयामत का बड़ा इवेंट हो सकता है। अब अगर इस हदीस पाक को, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितना वक्त सूरज ढलने को बाकी है, तो दुनिया की उम्र भी उतनी ही बाकी है, तो अगर हम इसे नंबर्स में लें तो ये साल बनते हैं, जिनके बारे में आप इस वीडियो में जान चुके हैं। अब यहाँ हदीस पाक के मुताबिक अगर उन 30 मिनट्स को उसी वक्त से मुराद लें जिस वक्त इस वसी कायनात में हमारी दुनिया बनी थी, यानी तकरीबन 500 बिलियन साल पहले, तो तब ये तकरीबन 50 करोड़ साल बनते हैं, जो उस 57 करोड़ साल के करीब बनते हैं जिसकी कैलकुलेशन हमने वीडियो के आगाज में की थी। बहरहाल इसके बारे में सही अंदाजा एक अल्लाह ही को है, जो बेहतर जानता है कि कयामत कब आएगी। लेकिन ये नंबर्स के कैलकुलेशन का एक अंदाजा था, जिसे हमने तारीख़ तिबरी में मौजूद एक हदीस पाक से हल करने की कोशिश की।